اچھا، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر ہیں جو اور حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، تو انہوں نے خلافت غصب کر لی، جی لیکن آپ پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، ان کے مسلمان میں مجھے شک ہے، تو ہم، آپ چیلنج بھی کرتے رہتے ہیں سنی جی علماء کو کہ آئیں اور مجھ سے چیلنج کریں، ان کا اسلام ثابت کریں، تو تو ان دیکھیں کا اسلام تو بدعتی حضرت ابوبکر کا تو مجھے دیکھیں قرآن سے ثابت ہے نا، اسلام ان کا حضرت کہاں سے ابوبکر کا، ثابت ہے؟ تو تو آپ آپ نے کیسے مولوی انکار کو کر بلایا نا، سکتے ہیں؟ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ ابو بکر مسلمان تھا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیت موجود ہے کہ وہ وہ مسلمان دیکھیں نا نہیں تھے، سورہ 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 حجرات، توبہ کی آیت نمبر 40 میں، اس میں جب وہ کیا غار بولا؟ میں تھے، وہ غار میں شیعہ تھے، کی تفسیر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے ہاں، کہ تو غار وہ میں ہونا، حضرت ابوبکر غار میں منافق غار میں نہیں آ سکتا؟ نہیں، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسے تھے کہ وہ اپنے ساتھ ایک منافق کو لے کے پھر رہے ہیں، بھئی ایک منافق آپ کو سفر میں، منافق کے ساتھ آپ سفر میں نکل جائیں، یہ کوئی سفر میں وہی نکل جائیں، وہ لیکن جب ایک جنگوں میں منافق کو جاتے اور تھے ایک کافر منافق کو تو، ساتھ آتے تھے، منافق بہت مسجد میں اچھا آتے تھے، کفار آپ آتے تھے ان کہتے کے ہیں ساتھ بیٹھتے منافق تھے۔ تو ٹھیک ہے، دیکھو بھائی لیکن آپ دیکھو، کہتے ہیں کہ کافر ہیں، دیکھیں میرے عزیز، یہ کوئی دیکھیں آپ کہتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان تھے، کہاں لکھا؟ قرآن یہ تھا کہ جی، ابو بکر غار میں تھا، غار میں تھا، اگر وہ آپ یہ مسلمان تھا، مانتے ہیں غار دیکھیں میں تھے؟ اگر وہ مسلمان تھا قرآن میں یہ لکھا ہے، تو ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی نصرت کیوں نہیں کی؟ اذ اچھا، اخرجہ مسلمان الذین تھے یا منافق تھے؟ دیکھیں مسلمان، آپ مسلمان خود تو تھے، منافق دیکھیں تھے، منافق جو ہوتا ہے نا، منافق ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے، حقیقت میں کافر ہوتا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ وہ یعلم ٹھیک ہے، انک مجھے لرسول ڈیفینیشن واللہ سمجھ آ یعلم گئی، ان المنافقین لکاذبون۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان منافق، کو منافق مانتے منافق جو ہیں ہے یا منافق، کافر دیکھیں مانتے ہیں؟ تین کیٹیگوری ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک منافق ہے، ایک کافر ہے۔ منافق در حقیقت کافر ہے، لیکن اس میں اور کافر میں فرق یہ ہے کہ وہ کافر علن کہتا ہے میں کافر ہوں، منافق کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دل میں اپنے کفر کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تو اگر ابو بکر، دیکھیں اب صرف سورہ آیہ غار میں اگر بات کریں تو اس سے میرے مناظرات بہت ہوئے ہیں، اس میں دیکھیں اگر یہ مسلمان تھا تو اللہ شہادت کیوں نہیں دے رہا کہ مسلمان ہے، یہ متقی ہے، یا مدح کے الفاظ کو، تعریف کے الفاظ، ستائش کے الفاظ تو بہت ہیں، یہ صالحین میں سے، یہ جنتی کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس پہ سکینہ نازل نہیں کیا، میں نے اس کی نصرت نہیں کیا، اور یہ آیات بھی مذمت کے لیے نازل ہوئے، تعریف کے لیے تو اللہ نازل نہیں ہوئے سورہ توبہ میں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو لیکن دیکھیں ابو نہیں، بکر، آپ کافر مانتے ہیں ان کو یا منافق مانتے ہیں؟ تو آپ نے مولوی کو لے کے آئے نا، میرا یہ سوال ہے، تو کافر اور منافق میں نے بتایا کہ فرق صرف کس مولوی کو چیز کا تو ہے۔ بات ہی نہیں کر رہا میں آپ سے، میں لائن نے ہے، کیا میں آپ بتایا؟ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کو کافر اور کافر منافق کا مانتے ہیں میں یا نے کیا فرق منافق؟ بتایا ابھی؟ اس کو آپ دہرا دیں مجھے۔ میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ منافق ابھی کی آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر ڈیفینیشن بتا بتائی، دیتا ہوں بھائی کافر کہ بھی بتائی، کافر کے دو قسم ہیں، ایک کافر وہ ہے کہ علن کہتا ہے میں کافر ہوں، وہ تو اسلام کا سر میں وہ تظاہر نہیں سمجھ گیا، کرتا، اہل اعلان کہتے اور سن لو نا پھر کہہ دو نا، پھر چپ ہو جاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے کفر کو چھپا دیتا ہے، کافر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، باطن میں کافر ہوتا ہے، تو یہ دونوں کافر ہوتے ہیں۔ تو آپ جی یہ نہ جی کہ آپ ان کو کافر مانتے ہیں یا منافق مانتے ہیں۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، ہم۔ لیکن اب دیکھیں نا، ایک اگر آپ حضور صلی مجھے اللہ علیہ وسلم بتائیں، کو آپ تو مجھے آپ بتائیں کہ کہتے بھی یہ ہیں، آپ مانتے بھی آپ ہیں کے کہ ہاں علم جو غیب ہے، احمدی لوگ ہیں، احمدی قادیانی، آپ ان کو مسلمان مانتے ہیں کافر مانتے ہیں؟ وہ تو کافر ہیں، ظاہر سی بات ہے کافر ہیں، وہ وہ قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ سب کچھ پڑھتے ہیں، شہادتین پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ سب کچھ پڑھتے ہیں، وہ اذان پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، ختم بات۔ دیکھیں ایسا کافر ہو سکتا ہے دنیا میں کہ اچھا شہادتین وہ بھی پڑھتے پڑھے، ہیں، نمازیں بھی لیکن پڑھے، حضرت قرآن ابوبکر بھی نے کبھی پڑھے، یہ تو نہیں حدیث کہا بھی نا، پڑھے، داڑھی بھی رکھے، حضرت سارا ابوبکر نے دن تسبیحات میں حضرت سبحان ابوبکر نے یہ تو اللہ بھی نہیں کہتے ہیں، اس کہا کے نا باوجود کافر ہو کہ نا، میں اس کے نبی باوجود ہوں، کافر ہو۔ ٹھیک ہے نا، ایسے سر کافر تو انہوں ہوتے نے ہیں نا۔ کبھی یہ تو نہیں بولا نا کہ میں نبی ہوں، ہاں غلام محمد بھائی، قادیانی تو کہا تھا نا دیکھیں میں نے نبوت کا یہ دعویٰ کیا، کفر حضرت یہ نہیں ابوبکر نے ہوتا، تو کبھی دعویٰ نہیں کیا نا میں نبی ہوں۔ کفر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی سر نبوت کا دیکھیں نا، ادعا آپ کرے۔ آپ مجھے قادیانیوں کی مثال دے رہے ہیں آپ کہ سن لو حضرت نا بھائی، ابوبکر کو جا کے آپ بھائی قادیانیوں آپ سے کی بات ملا رہے ہیں، نہایت لیکن وہ جاہلانہ ہے، قادیانیوں میں نے میرا نہایت ہی مسئلہ نہیں جاہلانہ بنتا ہے، نا۔ نہایت ہی جاہلانہ آپ کی بات۔ دیکھیں کفر کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ صرف اچھا اگر ٹھیک کوئی ہے، شخص نبوت کا ادعا کرے تو صرف کافر بنتا ہے، نبوت کے ادعا نہ کرے تو کافر نہیں اچھا بنتا۔ او بھائی نبوت کا ادعا کیے بغیر بھی بہت سارے طریقے ہیں آپ کافر بن سکتے ہیں۔ آپ نبوت کا ادعا نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی توہین کریں، توہین کریں، آپ چاہے جتنا کلمہ پڑھے آپ کافر ہیں،
مسلمان کہیں گے نا آپ نبوت کا ادعا نہ کریں، تو کیا آپ حضرت علی دین کو میں یہ بدعت چیزیں نہیں پتا تھی؟ دین میں بدعت داخل کریں، آپ کافر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مولا علی کو یہ نہیں پتا تھا کہ منافق؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ بس تلوار اٹھا دیتے، یہی کہنا آپ کا؟ تو اٹھائی کیوں نہیں؟ تلوار اس دیکھیں یہ جواب ہم نے بہت دیا ہے، ان کے پاس امیر المؤمنین علیہ السلام، دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چلیں ہماری کتابوں سے نہیں، بہت دفعہ آپ کی کتابوں سے میں نے یہ جواب دیا، ایک دفعہ پھر جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ہماری کتابوں میں تو بہت واضح ہے، خطبے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وصایا ہیں کہ آپ نے میرے بعد کیا کرنا، آپ کی کتابوں سے جواب دے دیتے ہیں۔ یہ کتاب مسلم بھائی، اچھی طرح اس کو یاد کرو، مسلم، صحیح مسلم، چاپ دار ٹھیک ہے، الفکر، مسلم پڑھی ہوئی نہیں چاپ دار الفکر جی۔ سنہ 1432 میں چھپی ہے، یہاں پہ یہ حدیث ٹھیک ہے ہے 1847 حدیث ہے، 1800 کون سی ہے؟ 47، 1847 کتاب الامارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای، میرے بعد ایسے آپ کے امام آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہیں، ولا یستنون بسنتی، میرے سنت پہ بھی نہیں ہیں، ایسے امام آئیں گے جو نہ میری ہدایت پہ ہیں نہ میری سنت پہ ہیں، ایسے لوگ فاسق فاجر ہیں نا، اور جو ہدایت پہ نہیں سنت پہ نہیں ہے ٹھیک ہے، وہ صالح ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے، میں آپ کی تسلیم کر رہا ہوں، صحیح وہ میں نے ٹھیک ہے، وسیقوم فیہم رجال، میرا پھر آپ سے ابھی ختم نہیں ہوا نا بھائی، سن لو نا بھائی، وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان اماموں میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ ظاہر میں تو انسان ہوں گے لیکن ان کی روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی، شیطان کی روح انسان کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ اب اس سے بدتر تفسیق، تضلیل اور تکفیر ہو سکتا ہے بھائی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ میرے بعد جو عمراء خلفاء آئیں گے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، آپ سن لو بھائی، آپ حدیث ختم ہونے تو پھر سوال کر لینا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کچھ حوصلہ، اللہم اوصلہ، ٹھیک ہے نا؟ حوصلہ چاہے، صبر، ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک ہے نا؟ فقلت کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ ادرکت ذلک، حذیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ زمانہ پالوں کہ ایسے ایسے لوگ خلیفہ، تو میں کیا کروں؟ فرمائے تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، فرمایا کہ وہی شیطان جو خلیفہ بنا اس کی بات سنو، اس کی طاعت کرو، وہ تجھے مارتا بھی ہے، ناجائز مارتا ہے، وہ تیرے حق، تیرے مال پہ قبضہ بھی کرتا ہے، پھر بھی اس کی بات ماننا ہے، تم نے اطاعت کرنی ہے۔ تو بھائی جب تم نے خود ربنی کتابوں میں روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء شیاطین آئیں گے لیکن ان کی طاعت واجب ہے، چاہے وہ آپ کا مال لے لے، آپ کو مارے بھی، آپ نے تو طاعت کرنا ہے، تلوار اٹھانا تو دور کی حرام ہے، تو دور کی بات ہے، آپ نے ان کی طاعت نہیں چھوڑنی ہے، تو آپ پر کیسے سوال کر سکتے ہو